لغاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. نذیر لغاری صاحب سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, بول نیوز کے ایڈیٹر ان چیف, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. لغاری صاحب, ابھی رحمان ملک صاحب یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ہم نے تو پوری کوشش کی, ہم نے جتنے بھی ملزمان تھے ان کو نہ صرف ٹریس کیا بلکہ وہ پکڑے بھی گئے. اس کے بعد یہ معاملہ ہائی کورٹ میں چل بھی رہا ہے اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادہ قصور بعد میں آنے والی حکومتوں کا بھی ہے. اور جو لوگ پکڑے گئے انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ وہ رہنما کے گھر ایک شخص جو کہ پکڑا گیا سوسائڈ بومبر کے ساتھ ملوث تھا, سہولت کار تھا, وہ 12 کہو سے میں رہتا رہا, اس کے بعد پھر پکڑا بھی گیا, پھر وہ ضمانت پہ رہا ہو گیا. یہ بہت ساری کہانیاں ہیں اور یہ ہم سنتے آ رہے ہیں 14 سال سے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں لغاری صاحب, آپ نے وہ سارا وقت اپنے سامنے دیکھا, کون ہے اصل قصوروار؟ ایسے واقعات میں, ایسے قتل کے جو سنگین واقعات ہیں اب تک پاکستان کی تاریخ میں یا دنیا کی تاریخ میں, وہ ہمیشہ پراسرار رہتے ہیں اور ان کے بارے میں چیزیں سامنے نہیں آتی ہیں. اگرچہ کئی قاتل پکڑے بھی جاتے ہیں اور گرفتار بھی کر لی جاتے ہیں, تب بھی چیزیں اور پس پردہ جو حقائق ہوتے ہیں وہ کبھی بھی سامنے نہیں آتے ہیں. نہ ابراہم لنکن کا آ سکا, نہ کینیڈی کا آ سکا, اسی طرح سے نہ لیاقت علی خان کا مرڈر جو ہے کرنے والے کا کوئی لگ سکا کھوج. حالانکہ سب کو پتہ ہے وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس نے سامنے سے گولی چلائی, لیکن ایک پولیس افسر نے آگے بڑھ کر اسے گولی مار کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا. پھر اس پولیس افسر کو انعامات دیے گئے. یہاں سندھ میں 500 ایکڑ زمین دی گئی کہ تم نے بہت بڑا کام کیا تھا, اور لہذا یہ زمین لو. نجف جو تھا پولیس افسر, اس کو زمین بھی دی گئی تھی. تو اس طرح کے کام جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں, بہت بڑا کھیل ہوتا ہے اور ایک سسٹم پورا چل رہا ہوتا ہے. اور اصل جو آپ کے سامنے نظر آتا ہے قاتل, اس کے پیچھے بہت بڑے قاتلوں کی بہت بڑی قطار لگی ہوئی ہوتی ہے اور ہم ان تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. اور تاریخ جو ہے وہ بہرحال اپنا کھوج لگاتی ہے. اب بھی جا کر اگر اسی راولپنڈی میں یا اسلام آباد میں یا کراچی, لاہور, پشاور, کوئٹہ, کسی میں جا کر کہیں گے کہ بے نظیر کو کس نے قتل کیا, تو یوں اشارہ کر کے کہیں گے کہ فلاں نے قتل کیا. تو اس طرح کی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہیں, لوگوں کے خیالات میں ہوتی ہیں, لیکن وہ کبھی منظر عام پر نہیں آتے ہیں. لیکن ہاں کچھ چیزیں ہیں جن کا کھوج لگایا جانا چاہیے, اور آج بھی اس کا ریلیونٹ ہے کہ وہ راستہ کس نے بند کرایا. کہا یہ گیا تھا کہ جب گاڑی لیاقت باغ سے باہر نکلے گی تو رائٹ کو ٹرن کرے گی, یہ سیکورٹی پلان کا حصہ تھا. پھر وہ لیفٹ کو ٹرن کرے گی, اور لیفٹ کا راستہ جو ہے وہ بند پڑا ہوا تھا, اس کو گاڑیاں لگا کر بلاک کر دیا گیا. تو ان کو پریشر کیا گیا کہ وہ رائٹ سے نکلیں, اور رائٹ میں وہ لوگ کہاں سے آگئے تھے جو سفید کپڑے پہنے ہوئے اور ایک خاص انداز میں ردھم کے ساتھ نعرے لگا رہے تھے, کل بھی بھٹو جیتا تھا, آج بھی بھٹو. اس طرح کا نعرہ پیپلز پارٹی کا کارکن بہت ہڑبونگ میں ہوتا ہے اور اس طرح کا منظم نعرہ نہیں لگاتا ہے. وہ نعرہ لگانے والے آج بھی وہ فلم نکالیں, دیکھیں کہ کس طرح سے آرگنائز انداز میں نعرہ لگا رہے ہیں. پھر کس طرح سے کس نے کہا کہ جی آپ اٹھیں اور ان لوگوں کو ویو کریں. مخدوم امین فہیم نے تو نام لے لیا تھا کہ ناہید خان نے کہا کہ جی آپ اٹھیں اور لوگوں کو ویو کریں. اچھا, ویو کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ اس کے بعد خبریں چلائی گئیں, فلاں بچے نے فون کیا, فلاں نے کہا. یہ سب کہانیاں ہیں, ہم نے ایک مخدوم امین فہیم سے سنا تھا. تو یہ ساری چیزیں پھر یہ جتنا جو واقعہ ہوتا ہے کہ جی پہلے سے بنا ہوا کہ جی یہ جو گاڑی کا سن روف کا جو ہے وہ اوپر سے ہک تھا, وہ ہک لگا ان کے سر پر جو ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا, اور کیا اس کو گولی نہیں کہا گیا. اور بہت سی اور چیزیں ہیں جن کے بارے میں تاریخ وہ کرے گی, واضح کرے گی ان چیزوں کو, اور تاریخ ہی کرے گی کہ ایک بہت بڑے ہجوم کے اندر بہت بڑا دھماکہ بھی ہوا. یعنی جب گولی چلی ہے یا جو گولی چلی یا جو بھی چیز چلی ہے, اور گولی تو سر گولی چلانے والا تو سامنے نظر بھی آ رہا ہے, اور ویڈیوز موجود ہیں اس کی, وہ موجود ہے, اور وہ سامنے جب گاڑی کے پیچھے ایک وہ موجود ہے, اس کی گولی لگی یا کسی اور کی گولی لگی یا کہیں اور سے گولی آئی, کہ اوپر سے آئی کہ نیچے سے آئی. اور یہ کہ گولی کے بعد فوراً دھماکہ ہوتا ہے, اور دھماکے کے بعد ہر چیز جو ہے وہ تتر بتر ہو جاتی ہے. کیا ایسی مصیبت پڑی تھی کہ اس کے فوراً بعد جو پولیس افسران آتے ہیں اور وہ جو منظر ہے اس کا جو وقوعے کا منظر نامہ ہے وہ سارا مٹا دیتے ہیں اور دھو دیا جاتا ہے. کس نے کہا تھا کہ بھی اس کو دھو دیا جائے اور شہادتیں جمع نہ کی جائیں؟ ساری شہادتیں وہاں مٹا دی گئیں, اور اس لیے کہ اس کو صاف کر دیا گیا. اور جن لوگوں نے شہادتیں مٹائیں ان کے خلاف کیس بنا, گرفتار ہوئے, پھر وہ کس نے بری کرائے؟ آج ہمارے ہاں وہ ماشاءاللہ سینیٹر ہیں, اور سینٹ کے بہت اہم پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم سینیٹر ہیں, اور ان کے لیے تو پی ایم ایل این نے لڑائی لڑی ہے
کہ ان کو بلاور صاحب کو خط لکھا گیا, شوکاز نوٹس دیا گیا کہ آپ نے ان کو کیوں نہیں بننے دیا لیڈر آف اپوزیشن, اور گیلانی صاحب کو کیوں بنوایا. بہت سی چیزیں ہیں جو بہت بڑے سوالات موجود ہیں جن کا جواب ابھی تاریخ نے دینا ہے. رحمان ملک صاحب کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, وہ اپنے ایک نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, باقی تمام لوگوں کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے. ہم چیزوں کو پس منظر میں بھی اور پیش منظر میں بھی, سر آئینہ بھی پس آئینہ بھی, ہر چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو تاریخ جو ہے وہ کبھی اس قتل کو معاف نہیں کرے گی, اور یہ قتل اور آگے بڑھے گا اور ہر دور میں ہر آمریت کو چیلنج کرتا رہے گا. لیکن افسوس کی بات یہ لغاری صاحب, آج بھی ہم اتنے سالوں بعد بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ کب کیا ہوا تھا, یہ ہوا تھا یا وہ ہوا تھا, یہ کیوں نہیں ہوا, پکڑے کیوں نہیں گئے, کیا اصل قاتل پکڑے گئے, سزائیں کیوں نہیں ہوئی. یہ سب سے بڑی افسوس کی بات ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.